بہلول تاریخ کا ایسا کردار ہے جسے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے تعبیر کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس نام کے کئی اور لوگ بھی گزرے ہیں، لیکن بہلول سے مراد عموماً وہی شخص لیا جاتا ہے جس نے دیوانگی کا مفہوم بدل دیا اور دانش برہانی کے معنی سمجھائے۔ تاریخ کے صفحات میں وہ واحد دیوانہ ہے جو دانائے راز ہے، اور وہ تنہا پاگل کہلوانے والا ہے جو دانش مندوں کو حکمت و دانش سکھاتا ہے۔ اس نے ایک ایسی انوکھی راہ چنی تھی جو آج تک کسی کے قدموں سے پائمال نہیں ہوئی۔ بہلول نام ہنس مکھ، سچے اور حاضر جواب لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بہلول کی انہی خوبیوں نے اس کا اصل نام فراموش کروا دیا۔ وہ ہر جگہ بہلول ہی کہلواتا تھا۔ جس طرح وہ اپنے دور میں ایک مقبول شخصیت تھا، اسی طرح ہر دور میں وہ ایک پسندیدہ کردار رہا ہے۔ اس کی حکایات دلچسپی اور شوق سے کہی اور سنی جاتی ہیں۔ اس کا اصل نام وہیب بن عمرو اور جائے ولادت کوفہ ہے۔ وہ بغداد کے ثروت مندوں میں سے تھا۔ بعض روایات میں اسے ہارون رشید کا قریبی رشتہ دار بھی سمجھا جاتا ہے۔ وہ امام جعفر صادق کے شاگردوں میں سے تھا۔ اس نے ان کے فرزند امام موسیٰ کاظم کا زمانہ بھی دیکھا تھا۔ قاضی نور اللہ شستری کے بقول وہ ہارون رشید کے عہد کے دانش مندوں میں سے گزرا ہے جو کسی مسلط کے تحت دیوانہ بن گیا تھا۔ اس کی دیوانگی کے بارے میں دو روایات مشہور ہیں۔ یہ بھی معروف ہے کہ اس نے امام موسیٰ کاظم کی ہدایت پر دیوانگی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ اس طرح اس نے اپنی جان بھی بچا لی اور اس دور کے شاہی دربار کے لیے ایک ایسا نقاد بن گیا جو ہنسی ہی ہنسی میں انہیں آئینہ دکھاتا رہتا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہارون رشید عباسی کی مخاصمت کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ تاریخ نے امام علی مقام علیہ السلام کی 14 سال کی قید اور زہر سے شہادت کا ذمہ دار ہارون کو ہی ٹھہرایا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ہارون نے دیگر متقی اور نامور لوگوں کے ساتھ بہلول سے بھی امام معصوم کے قتل کا فتویٰ طلب کیا تھا۔ بہلول انکار کے نتائج سے خوب واقف تھا، اس لیے اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے رہنمائی کی درخواست کی اور ان کی ہدایت پر دیوانہ بن کر اپنی جان بچا لی۔ اس کے بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ بہلول کا جرم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور ارادت مندی تھا، جو ہارون کے دور میں قابل گردن زدنی جرم قرار پایا تھا۔ جب بہلول کو پتہ چلا کہ اسے عنقریب گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے گا تو اس نے اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ امام معصوم علیہ السلام سے قید خانے میں رابطہ کیا۔ حالات زمانہ کے پیش نظر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کے سوال کا جواب صرف ایک حرف جیم کی صورت میں دیا، جس سے بہلول پر جنون کے معنی منکشف ہوئے۔ وقت اور حالات کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے اس نے ایک ایسی پرعز حکمت دیوانگی اختیار کر لی جسے اس دور کی چلتی پھرتی اپوزیشن کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ بہلول جرأت اور بے باکی، حق گوئی اور مظلوموں کی حمایت کا علم بردار تھا۔ وہ اس دور میں بادشاہ پر کھلی تنقید کرتا تھا جب کوئی بادشاہ کے خلاف زبان کھولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بہلول کے حالات زندگی تو دستیاب نہیں ہیں، لیکن اس کی حکایات کے مطالعے سے اس کے جو حدوحال ابھرتے ہیں وہ ایک غیر معمولی ذہین، دانش مند اور تباہ شخص کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ حقیقی معنوں میں ایک خدا رسیدہ عالم اور نابغہ روزگار تھا۔ وہ بہترین حسن مزاج رکھتا تھا۔ اس کے دور کے حالات اور معاشرت پر اس کی گہری نگاہ تھی۔ وہ ایک حیرت انگیز شگفتہ برجستگی کے ساتھ اپنی دیوانگی کا بھرم بھی رکھتا تھا اور دیوانی بات بھی نہیں کرتا تھا۔ اس نے دیوانگی اور فرزانگی کو کچھ ایسے معجزانہ انداز میں ہم آہنگ کیا تھا کہ وہ نہ صرف اس کی جان کی ضمانت تھی بلکہ مظلوموں کی حمایت کا ایک مؤثر ذریعہ اور حکومت وقت پر کھلی تنقید بھی تھی۔ اس کی شگفتگی، زندہ دلی اور صحافت نے اسے ہر دور کا ایک ہر دل عزیز کردار بنا دیا ہے۔ تاریخ کے صفحات میں وہ ایک مہیر العقول کردار ہے جو دیوانہ بھی ہے اور لوگ اس کے فضل و کمال کے قائل بھی ہیں۔ وہ پاگل بھی کہلاتا ہے اور مشکل مسئلوں میں اس کی رائے کو اہمیت بھی دی جاتی ہے۔ اس سب کے باوجود کوئی یہ ثابت نہیں کر پاتا کہ وہ دیوانہ نہیں ہے۔ یہی اس کا کمال ہے کہ وہ در حقیقت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہے۔